یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں سے بھی یہ ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے۔ حرمت والے کون سے 4 مہینے ہیں؟ قرآن کریم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا جس طرح قرآن کریم اللہ کی طرف سے وحی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو وہ بولتے ہیں۔ 4 حرمت والے مہینے قرآن میں ذکر نہیں ہے، صرف یہ کہا کہ 4 حرمت والے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا جو 4 حرمت والے ہیں ثلاثۃ متوالیات، 3 پے در پے مسلسل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ کہا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، چوتھا مہینہ ہے مضر قبیلے کا رجب جو کہ جمادی ثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ اب یہاں دیکھیں تو رجب کے مہینے کی نسبت کی گئی ہے مضر قبیلے کی طرف۔ مضر ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس لیے کہ مضر قبیلے کے لوگ رجب کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور جس طرح عام جو مشرکین تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اس طرح سے وہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے رجب کا جو درست مقام ہے، جو درست جگہ ہے، وہ انہوں نے اس کو دی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں کہا رجب مضر، مضر قبیلے کا رجب۔ اب یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں 2 امور بڑے اہم ہیں جو ان کی تعظیم میں آتے ہیں۔ پہلا معاملہ تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان میں لڑائی کرنا، جدال کرنا، یہ کس طرح ہے؟ فرمایا کہ ان سے کہہ دو قتال فیہ کبیر، ان میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں ان کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، اور آگے پھر مزید ذکر ہوا کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے نکالنا، تو یہ ماہ رجب میں یا حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو بات یہاں سمجھانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کی تعظیم کا مطلب ایک معنی تو یہ ہمیں معلوم ہوا قرآن کریم کی روح سے، وہ یہ کہ ان میں لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اور عام دنوں کی بنسبت ان میں گناہ کا جو بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔
اب اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر جو گناہ ہیں بطور خاص گناہوں سے اپنے آپ کو ان ماہ میں بچاؤ، کیونکہ گناہوں کا جو وبال ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ان کا وہ مقام جو حرمت والے مہینے ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ظلم زیادتی نہیں کرنی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب ذرا ہم دیکھیں کہ ماہ رجب ہمارے معاشرے میں اس کو کیا یعنی جو مقام ہے وہ دیا جاتا ہے۔ بہت ساری بدعات ہیں، بہت ساری بدعات ہیں جو اس ماہ مبارک میں کی جاتی ہیں اور شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بدعات ہیں، اور بدعات ان کی شناخت اور ان کی قباحت کتنی زیادہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ فرماتے تھے کہ لوگوں، سب سے بہترین کلام کلام اللہ ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں نئے کاموں سے بچو، نئے نئے کام ان کو نیکی سمجھ کے اختیار کرنا، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ کیوں؟ فإن كل بدعة ضلالة، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو کل ضلالة فی النار، ایک روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر خطبے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، نئے نئے مناہج وہ دیکھے گا۔ اور فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم نے کیا کرنا ہے ان اختلافات، میری سنت کو تھام لینا ہے، میری سنت، میرے طریقے کو تم نے اختیار کرنا ہے، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو میرا طریقہ ہے، ان کے طریقے کو تھام لینا ہے۔ تو یہ آپ نے رہنمائی فرمائی کہ ان بدعات میں، نئے طریقوں میں تم نے کیا کرنا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنا۔ یہ ہر دور کے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اب اس کو پلے سے باندھ لیں، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچ جائیں گے۔ گمراہیاں کیوں پھیلتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، حالانکہ شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ما بعث اللہ نبیا، اللہ نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا الا کان حقا علیہ، مگر اس پر یہ حق تھا ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، اپنی امت کی رہنمائی، ہر اس خیر، ہر اس بھلائی، ہر اس نیکی کی طرف کر دے جو نیکی ہو سکتی ہے جس کو وہ جانتا ہے، اور انبیاء نے یہ رہنمائی کی۔ اور وَيُحَذِّرُهُم مِّن شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے، ہر اس فتنے سے ان کو ڈرائے جن کو وہ جانتا ہے۔ تو شریعت مکمل ہے، اللہ کے نبی نے پوری رہنمائی کر دی۔ صحابہ کہتے تھے ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روشن دین پر چھوڑ کے گئے جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح جگمگا رہی ہیں، روشن۔ دین کا مزاج تو یہ ہے، اور دوسری طرف بدعات بھی دیکھیں کیسے پھیلتی جا رہی ہے۔ تو ماہ رجب کی بدعات، بہت ساری بدعات ہیں، وقت کم ہے لیکن چند ایک بدعات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک بدعت ماہ رجب کے تعلق سے، یعنی اس سے پہلے ایک حدیث ہے جو بہت پھیلائی جاتی ہے اس موقع پہ۔ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، یہ پرنٹ
الیکٹرانک میڈیا، یہ سب ہر جگہ یہ آپ کو ملے گی، اور افسوس کے ساتھ بعض ممبر و محراب سے بھی یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ کیا حدیث ہے، حالانکہ موضوع حدیث ہے، کھڑی ہوئی کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان الشہری، اور جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے، وہ رمضان الشہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث کھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، کسی حدیث کی مستند کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور کتنی پھیلائی جاتی ہے اس کو۔ تو اس کے بعد پہلی جمعرات جب آتی ہے، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور جو جمعے کی رات ہوتی ہے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں مخصوص طریقے کے ساتھ۔ اب یہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اور یاد رکھیں، جو ائمہ ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ رجب کے تعلق سے کوئی بھی فضیلت نہیں، صرف یہ فضیلت ہے جیسے اس کے ساتھ 3 اور مہینے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے۔ عام جو آپ نیکیاں کرتے ہیں کریں، لیکن خاص نیکی، کسی خاص دن، کسی خاص رات کا قیام، کسی خاص دن کا روزہ، اور اس مہینے میں یہ کہنا کہ عمرے کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اساس نہیں۔ اور جو اس طرح کے واعظین ہیں، جو خطبہ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں ممبر و محراب سے بھی، اور میں نے کہا کہ آپ کا میڈیا بھی آج سب سے آگے ہے اس طرح کی باتیں پھیلانے میں، لیکن دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آگے رجب کے کنڈے، 22 رجب، یہ بھی بعض لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ بھی یہ کنڈے کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کب شروع ہوئے، ان کی تاریخ آپ پڑھیں کہ 14ویں صدی ہجری کی بدعت ہے، 14ویں صدی ہجری، یہ بدعت کہاں سے جاری ہوئی، اس کے پیچھے اس کی اساس کیا ہے؟ ایک لکڑ ہارا تھا، اس کی ایک داستان ہے، داستان عجیب کے نام سے ایک کتاب چھپی، اور اس کے پیچھے ایک خواب تھا کہ اس لکڑ ہارے نے خواب دیکھا۔ تو خواب نے کس کو دیکھا؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو۔ جعفر صادق رحمہ اللہ ان کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ 22 رجب کو جو میرے نام کے تم کنڈے نکالنا، میرے نام کی نظر و نیاز دیتے ہوئے یہ کنڈے نکالنا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی آپ کی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی، اگر ایسے نہ ہو تو پھر قیامت کے دن تم آنا اور میرے گریبان سے پکڑ لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے اس کی حقیقت، یہ خواب۔ اب یہاں دیکھیں بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 22 رجب کا جعفر صادق رحمہ اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی ولادت ہے نہ ان کی وفات ہے۔ اور اس کے بعد پھر کتنی چیزیں یہاں جمع ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ یہ خواب ہے، اور خواب انبیاء کے وحی ہوتے ہیں، کسی کا خواب ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ خصوصاً عبادات کے سلسلے میں نیکی سمجھ کے کوئی عمل بتایا جائے، قرآن و سنت میں اس کی اساس نہیں ہو تو کوئی بھی کسی نیک شخص کا خواب بھی حجت نہیں بن سکتا۔ خواب اگر حجت ہو سکتا ہے تو صرف انبیاء کا ہو سکتا ہے، انبیاء کا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اس طرح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی جو 6 ماہ تھے خواب کے ذریعے وحی کی جاتی تھی
تو خواب صرف انبیاء کے وحی ہو سکتے ہیں. خواب سچے ہو سکتے ہیں لیکن ان سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی عبادت ثابت نہیں ہو سکتی، اور کوئی خاص ذکر و اذکار بتائے جا رہے ہیں شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکتے. اچھے آدمی کے خواب رہنمائی ہو سکتے ہیں، دنیاوی امور میں اس کی رہنمائی کی جائے یا اس کی اصلاح کے لیے وہ خواب دکھایا جائے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر عبادت کو ثابت کیا جا رہا ہے، ایک عمل کو خواب کی اساس پر اس کو ثابت کیا جا رہا ہے. پتہ چلا کہ یہ چیز باطل ہے. خواب اگر کسی کا حجت ہو سکتا ہے تو اس سے اللہ کے انبیاء ہیں اور کوئی بھی نہیں. اور اسی طرح آگے دیکھیں، نظر و نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے. اور جعفر صادق جو کہ اہل بیت میں سے ہیں رحمہ اللہ، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ جو نظر و نیاز ہے وہ میرے نام کی دو، حالانکہ یہ عبادت ہے. من نظر یطیع اللہ فلیطعہ، جو اللہ کے نام کی نظر مانے اس کو پورا کرے، نافرمانی کی نظر کو پورا نہ کرے. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. تو نظر تو عبادت ہے، عبادت ہے. یہ غیر اللہ کے نام کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نظر و نیاز دونوں، نظر اللہ کی، نیاز حسین کی، اس طرح کے کلمات آپ نے سنے ہوں گے، باطل ہے. یہ عبادات ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جعفر صادق رحمہ اللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں وہ اس طرح کی بات کریں اور یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کرو بلکہ میرے نام کی نظر و نیاز دو جو کہ عبادت ہے. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان پاکیزہ لوگوں کے بارے میں. اور تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، غور کریں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی بنیاد نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، میں بتاتا ہوں کہ 22 رجب کو خاص کیوں کیا ہے. آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. اور بعض لوگ جو ان سے بغض رکھتے ہیں وہ اس دن کو اس طرح مناتے ہیں، اور یہ دن خاص کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ یوم وفات ہے. جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں ان پر تو کوئی حیرانگی نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بڑے معاملات کرتے ہیں، لیکن حیرانگی جو ہے وہ ان نام نہاد اہل سنت پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور ایسے دنوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایسی بدعات کو رواج دینے کا وہ سبب بنتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بدعت تھی 22 رجب. اسی طرح آخری جو بات ہے وہ 27 رجب، یہ بھی ایک تاریخ ہے، رجب میں آتی ہے، اور اس کو ہمارے یہاں مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ معراج اس شب کو ہوا، اس رات کو، اس تاریخ کو معراج ہوئی تھی، اور اس کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ عبادات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ معراج کے متعلق کوئی حتمی رائے دینا بہت مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جو صحیح بخاری کی سب سے عمدہ شرح ہے، انہوں نے معراج کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال ذکر کیے ہیں، اور بعض تو ربیع الاول کے بارے میں 10 اقوال، اور اسی طرح دیگر جو محققین ہیں انہوں نے رجب میں تو بالکل ہی یہ کہا کہ رجب میں تو یہ ممکن ہی نہیں. جیسے سیرت کی مشہور کتاب ہے رحیق المختوم، صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے تو یہ کہا کہ 27 رجب کو تو یہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اور ایسے کچھ آثار پیش کیے ہیں جن سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے. تو جب تاریخ میں یہ اختلاف ہے تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ بات سیدھی سی ہے. عید الفطر میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. عید الاضحیٰ میں کوئی اختلاف ہے؟ اور اسی طریقے سے دیگر جو خاص شریعت نے جن کا اہتمام کیا ہے ان کی تاریخ میں کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. یہاں اختلاف یہ بتا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی اہتمام نہیں تھا. اگر اہتمام ہوتا، عبادات ہوتی، روزے رکھے جاتے، راتوں کا قیام کیا جاتا، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو سب کرنے والے ہوتے.
تو ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، یہ بدعت ہے۔ اور پھر سب سے پہلی بات، صاحب معراج جن کو معراج کرائی گئی، آپ کی سیرت میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آپ نے اس کا اہتمام کیا ہو، اس کے بعد آپ اس رات کو خصوصی عبادات کرتے ہوں یا روزے رکھتے ہوں؟ اس دن کے صحابہ اکرام کو دیکھیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا؟ قطعاً نہیں کیا۔ تو لہذا پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد کی۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ لوگوں، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو عبادت نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، کیونکہ وہ کوئی عبادت نہیں۔ اگر وہ خیر ہوتا، بھلائی ہوتی، صحابہ سب سے آگے ہوتے، ہر خیر میں وہ نمونہ تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان بدعات کے حوالے سے وہ بالکل ان کی تاریخ خاموش ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ بول ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام مالک، امام اہل المدینہ، مدینہ کے امام مالک، اور بہت سارے علماء اس حدیث کا مصداق امام مالک کو قرار دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگ اپنے اونٹوں پر سوار ہوں اور ان کو بھگائیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم ان کو نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ، جو شخص اسلام میں بدعت جاری کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھ کے اختیار کرتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول نے دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی نیکی تھی، اللہ کے نبی کو بتانی چاہیے تھی، آپ نے نہیں بتائی، اور یہ بدعت تھی، خود اس کو جاری کر کے یہ پیغام دے رہا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کے رسول نے دین پہنچانے میں خیانت کی۔ کیا الفاظ ہیں! فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ یہ دین مکمل ہے۔ مکمل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ کسی کمی کی کوئی گنجائش ہو اور نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جائے۔ کمی کریں گے تو وہ کم ہو جائے گا، زیادہ کریں گے وہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ دین مکمل ہے۔ وما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں دین نہیں تھا، قیامت تک وہ چیز دین نہیں بن سکتی۔ کتنا کھرا پیغام ہے، واضح پیغام ہے بدعات کے تعلق سے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے ساتھ قائم رکھے، ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کی گمراہیوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جس طرح گزشتہ جمعہ ہم نے آپ احباب کے علم میں یہ بات لائی تھی کہ مسجد اعلیٰ کا جو تعمیراتی کام تھا الحمدللہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو آگے مزید جو کام ہیں ان کے لیے تعاون کی درخواست کی گئی ہے، تاکہ یہ کام جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیا گیا ہے تو یہ جاری رہے۔
تو آپ احباب سے ایک مرتبہ پھر میں تعاون کی اپیل کرتا ہوں مسجد اعضاء کے لیے، تاکہ یہ کام جو ہے خیریت کے ساتھ اچھے طریقے سے پورا ہو جائے، اور ماہ رمضان بھی قریب ہے تو اس سے پہلے یہ ہمارا کام مکمل ہو جائے، اور اللہ رب العزت آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا اس مسجد کا کہیں اعلان نہیں ہوتا، کہیں اور درخواست لے کر نہیں جاتے، یہیں جو ضروریات ہیں اس کی اللہ کی توفیق سے آپ احباب کے تعاون سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑا تعاون کریں تاکہ یہ جو کام ہے یہ مکمل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب یہاں پر درس قرآن حدیث ہوتا ہے، جس میں جیت علماء کرام یہاں آتے ہیں اور مختلف موضوعات پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی آئندہ اتوار کو بعد نماز مغرب یہ درس ہوگا، جس میں شیخ نظام الدین صاحب جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور وہ خطاب فرمائیں گے غصہ اور سلف صالحین، غصے کے تعلق سے۔ تو ان کا یہ موضوع ہے، یہ عام موضوع ہے، ہم سب کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، ضرور اس کو سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ دعائے صحت کے لیے بعض احباب نے اپیل کی ہے۔ نعیم صاحب کے بھائی ہیں، ان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اور بیمار ہیں ہمارے